تو چیتے کی کھال پہننا اور اس کو لٹکانا تو یہ جائز ہے، لیکن جو حدیث میں ممانعت آئی ہے وہ اس طرز پہ آئی ہے کہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ہے، کچھ مسائل آئے ہیں تو ان کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لیدر یعنی کہ جانور کی کھال ہے۔ اب جانور کی کھال ہے، کوئی بھی جانور ہے، حلال ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یا حرام جانور ہے، چیتا ہے، شیر ہے، کتا ہے، بلی ہے۔ اب ان جانوروں کے کھال سے ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں جیکٹ بھی مل رہی ہوتی ہے اور صوفہ بھی مل رہا ہوتا ہے کہ یہ لیدر کا ہے اور جانور کا ہے، تو یہ اب اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے عرض کرنی تھی۔ دیکھیں، جس کھال کو بھی، جانور کی جس کھال کو بھی دباغت دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو صاف کر دیا جاتا ہے اور اس میں نمک لگا لیا جاتا ہے، اس کو دباغت کہتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت نفع ہے، تو وہ نفع بہت سارے نفعوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی کھال سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ تو دباغت کے بعد یعنی کہ اس کی پوری پروسیس کے بعد جب اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، پھر اس کے بعد آپ جیکٹ پہنیں، صوفہ لگائیں، لیدر کی جیکٹ اور لیدر کاؤچز، تو بالکل جائز ہے۔ البتہ خنزیر کا اور آدمی کی کھال کا، وہ چاہے دباغت ہو جائے، صاف ہو جائے، پروسیس ہو جائے، جس کو ٹیننگ کہتے ہیں، وہ سب ہو جائے، تب بھی وہ حرام ہے، کیونکہ نجس ہے، وہ جو ہے اپنا خنزیر وہ نجس ہے، تو وہ ہر حال میں، تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے کی کھال وہ بھی خنزیر کے جیسے ہی ہے، تو ان کا ایک قول یہ ہے کہ کتے کی کھال کی کوئی بھی چیز پہنا، پرس بنانا، وہ بھی جائز نہیں۔ اور اماموں کا بھی اختلاف ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک سوائے خنزیر کے اور انسان کے کھال کے، باقی آپ کسی بھی کھال سے یا جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں، فر جسے کہتے ہیں، اس سے آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ حرام جانور ہو، حلال جانور ہو، ذبیحہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، بس شرط یہ کہ دباغت کے بعد، ٹریننگ کے بعد اس کو جو ہے استعمال میں لایا گیا ہو۔ اب اس میں ایک بات یہ کہ دیکھیں، یہ بھی آیا ہے کہ ترمذی کی بھی روایت ہے اور ابو داود کی بھی روایت ہے کہ اس کے کھال کو، شیر کی کھال، اس کو استعمال مت کرو۔ تو اب یہاں پہ تو یہ بتائی گئی کہ جائز ہے، اور یہاں پہ حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ حدیث اگر آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو اس میں علماء نے یہ فرمایا، دو چیزیں محدثین نے اس میں فرمائی ہے کہ جس حدیث میں ممانعت آئی ہے وہ آئی ہے منع لغیرہ، یعنی کہ ان جانوروں کی صفات آپ کے اندر آ سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو استعمال نہ کرو۔ اور دوسرا محدثین نے یہ کہا ہے کہ جو ہے دباغت سے پہلے اگر اس کو استعمال کرو، وہ حدیث وہ والی ہے کہ دباغت سے پہلے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، باقی دباغت کے بعد کرو گے تو وہ جائز ہوئے گی۔ تو اگر وہ حدیث آ جائے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ استعمال نہ کرو تو بہتر ہے جانوروں کی کھال کی، کیونکہ جانور کی صفات، جیسے اونٹ ہے، اونٹ پہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اونٹ کی صفات، گھوڑا استعمال کرتا ہے، جیسے نبیوں کو بکریاں دی گئی تو بکریوں میں ایک عاجزی، انکساری ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اس پہ قصہ بھی ہے، تو وہ ہر جانور کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو چیتے کی کھال پہننا اور اس کو لٹکانا تو یہ جائز ہے، لیکن جو حدیث میں ممانعت آئی ہے وہ اس طرز پہ آئی ہے کہ نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا، ایک تو مطلب محدثین یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ جانور کی صفات آ سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حدیث اس بات پہ محمول ہے کہ دباغت سے پہلے
تو پھر تو ظاہر سے اس کے استعمال بالکل جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ اس کے بیچ میں جو حدیثیں آتی کہ استعمال کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے، امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں کر سکتے، تو وہ اختلاف میں نے آپ سے عرض کر دیا. دوسرا اہم سوال یہ آیا ہے کہ ایک عورت عدت کے اندر ہے. اب یہ عورت اگر نکاح کرتی ہے، اول تو اس کو نکاح بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح صحیح ہوتا ہے یا نہیں. تو سورۃ البقرہ آیت 235 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عورت عدت کے اندر ہو تو کہیں اس کو نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا چاہیے، اس کو یہ نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا چاہیے، جائے کہ اس سے نکاح ہو. تو اگر نکاح ہو جائے گا، یعنی اس سے کسی نے اس سے نکاح کر دیا، تو بالکل یہ فاسد نکاح ہے اور بالکل ٹھیک نہیں ہوگی نکاح. تو عورت کے لیے اجازت نہیں کہ کہیں اور پہ نکاح کرے جب تک وہ 3 حیض، اور اگر حیض نہیں آتا، وہ بیوہ ہے یعنی کہ بڑی عمر کی ہے، تو پھر 3 مہینے. تو یہ دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال یہ آیا ہے کہ اذان کے بعد دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اب اذان کے بعد کیا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس میں فتاوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں گناہ کا کام نہیں ہے. اس کو بس یہ کہ مصنوع نہ سمجھے اور ضروری نہ سمجھے. بہتر یہ کہ بغیر ہاتھ اٹھائے جو دعائی ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ وہ پڑھے. لیکن اگر وہ ہاتھ اٹھا لے تو اس کو مسنون سنت طریقہ نہ سمجھے، اور دوسرا اس کو ضروری نہ سمجھے کہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھائے آپ اس کو دیکھ رہے ہو یار اذان کے بعد تم نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو اصل تو یہ کہ ہاتھ اٹھانا کہیں پہ بھی کہیں حدیث میں نہیں آیا کہ ہاتھ اٹھائے گئے، البتہ دعا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.